مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. عطاني رفعة نلت المنال، عطاني رفعة نلت المنال. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. سانپ نما جن رسالے کا نام ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ امیر اہل سنت کا ہے اور غوث پاک کے بہت سے واقعات اس میں درج ہیں. نیند اڑانے کا عجیب نسخہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. مصیبت دور ہونے کا عمل بھی لکھا ہے. کامل پیر کی بیعت توڑنے کے نقصانات بھی لکھے ہیں. مرشد کے 16 حقوق بھی لکھے ہیں اور قادریوں کے لیے بشارت کے بغدادی پھول بھی اس میں شامل. جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ سنیے. المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 1835. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیضان قصیدہ غوثیہ سلسلہ ہے. اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شرکت کیجیے. غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کے لیے، اور حسب حال جس قدر زیادہ نیتیں کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد، ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، روشن ضمیر پیر دستگیر. آپ بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عالم، مفتی بھی تھے. آپ نے کلام جو عربی میں لکھا اس کا ترجمہ اور اس کے تحت مدنی پھول اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں. ماہ عبد القادر ربیع الآخر کا یہ خصوصی سلسلہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلال. میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب میں یکتا اور یگانہ ہوں. اللہ تعالی مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے پر ترقی عطا فرماتا ہے اور میرا رب میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی. جس طرح باز اشہب، سیاہ و سفید پروں والا باز، تمام پرندوں پر غالب ہے، اسی طرح میں تمام مشائخ پر غالب ہوں. بتاؤ مردان خدا میں کون ہے جس کو میرے جیسا مرتبہ عطا کیا گیا ہو. سبحان اللہ. پرندوں میں جو باز ہے یہ سب پر بازی لے گئے، تو میرے غوث پاک تمام مشائخ پر اسی طرح غالب ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں: باز اشہب کی غلامی
کا طوطا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تحدیث نعمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی طرف ترقی دیتا ہے، اور ساتھ میں اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ان اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنے میں میرا کوئی ذاتی عمل نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ اپنے آپ کو باز اشہب سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ پرندوں میں کسی پرندے کو دبوچنے کی یا قتل کرنے کی، مارنے، بلندی کی طرف لے جانے کی طاقت نہیں ہے الا باز، اس کو بہت اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ تو میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ جس سے آپ کسی ولی کی ولایت بھی سلب کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ولایت عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علی رحمۃ اللہ الکوی جو کہ سلسلہ سہروردیہ کے امام میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمۃ اللہ الغنی کا ادب بہت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہ ادب کروں، ان کو وجود تام اور تصرف کامل عطا کیا گیا ہے، عالم ملکوت میں ان پر فخر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حال اور تمام اولیاء کے احوال پر ان کو قابو دیا ہے کہ چاہیں تو روک لیں، چاہے تو چھوڑ دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پرواز، بلندی، تیزی جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں اولیاء کرام کے اندر۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن تفسونجی علی رحمۃ اللہ الکوی منبر پر تشریف لائے، ارشاد فرمایا میں اولیاء کے درمیان ایسا ہوں جیسے کرکی پرندوں کے درمیان کہ اس کی گردن دوسرے پرندوں سے لمبی ہوتی ہے۔ اس مجلس میں حضرت شیخ ابن احمد علی رحمۃ اللہ الصمد بھی موجود تھے، یہ دعویٰ سن کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا کس کے مرید ہو؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ شیخ عبد الرحمن نے کہا 40 سال سے میں مقام درکات میں رہتا ہوں، میں نے تو غوث پاک کو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تک نہیں سنا۔ اس پر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، چند مریدوں کو روانہ کیا کہ وہ حضرت کی طرف سے حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلام پہنچائیں اور پیغام دیں کہ بے شک آپ مجھ کو نہیں جانتے، کیونکہ میرا مقام آپ کے مقام سے بالا تر ہے، جس کو درکات کے رہنے والے نہیں جانتے مگر میں آپ کو جانتا ہوں۔ درکات میں 12,000 اولیاء کے روبرو جو آپ کو ولایت عنایت کی گئی وہ میں ہی لایا تھا، اور آپ نے اس خلعت کے رنگ و نقش و نگار کا نشان بھی بتایا کہ وہ خلعت یعنی لباس فاخرہ سبز رنگ کا تھا، اس پر سورہ اخلاص لکھی تھی۔ جب حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا تو حیران رہ گئے اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے بالکل سچ کہا۔ تو اعلیٰ حضرت کیوں نہ جھوم جھوم کر کہیں باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اقلیم ولایت پر قبضہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صاحب نما جن امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس میں
بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بہجت الاسرار کے حوالے سے، جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور دیگر اولیاء کے حالات بھی لکھے ہیں۔ پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی بروز بدھ 27 ذوالحجۃ الحرام 529 سنہ ہجری کو شونیزیا کے قبرستان میں اپنے استاذ محترم حضرت سیدنا شیخ حماد علی رحمۃ اللہ الجواد کے مزار شریف پر علماء اور فقراء کے قافلے کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ کافی دیر تک کھڑے کھڑے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی۔ جب لوٹے تو آپ کے چہرے انور پر بشاشت کے آثار تھے۔ جب آپ سے اس قدر طویل دعا کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا 15 شعبان المعظم 499 سنہ ہجری بروز جمعہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے میرے استاذ گرامی سیدنا شیخ حماد علی رحمۃ اللہ الجواد کے ساتھ ایک قافلہ جانب جامعہ رصافہ رواں دوا تھا۔ راستے میں ایک نہر کے پل پر سے گزرے تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک مجھے دھکا دے کر نہر میں گرا دیا۔ سخت سردیوں کے دن تھے، میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ جو تو پانی سے نکلا، اپنا صوف یعنی اون کا جبہ نچوڑا، قافلے سے جا ملا۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خوش طبعی کرنے لگے۔ آپ نے یعنی شیخ حماد نے انہیں ڈانٹا، فرمایا میں نے عبد القادر کا امتحان لیا جس میں ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم پایا۔ حضور غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سیدنا شیخ حماد علی رحمۃ اللہ الجواد کو ان کے مزار پر انوار میں ہیرے اور جواہرات کے لباس میں ملبوس، سر پر یاقوت کا تاج پہنے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کے نعلین شریفین میں ملاحظہ کیا، مگر تعجب خیز بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کا دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر یعنی سوال کرنے پر فرمایا یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکیلا تھا، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ جب میں نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے میرا دایاں ہاتھ درست ہو جائے۔ لہٰذا میں اللہ عز و جل سے دعا مانگتا رہا اور 5000 اصحاب مزار اولیاء الغفار اپنے اپنے مزار میں آمین کہتے میری سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا، جس سے انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا۔ اللہ والوں کی شانیں دیکھی، دنیا سے گزر جاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مرحبا، باتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ بغداد معلیٰ میں یہ خبر جب مشہور ہوئی تو سیدنا شیخ حماد علی رحمۃ اللہ الجواد کے بعض مریدین پر شاک گزرا اور وہ تصدیق کے لیے دربار غوثیہ میں حاضر ہوئے، مگر آپ کی ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث العظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر نے ان لوگوں کے دلوں کا حال جان لیا، خود ہی ارشاد فرمایا آپ حضرات 2 شیخ پسند کر لیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں۔ چنانچہ یہ معاملہ حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی اور حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی رحمہم اللہ تعالی جو کہ صحاب کشف تھے انہیں سونپ دیا گیا، اور حضور غوث العظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت میں عرض کر دی گئی ہم آپ کو جمعہ تک مہلت دیتے ہیں کہ دونوں حضرات آپ کی تصدیق کر دیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا انشاءاللہ عز و جل آپ حضرات یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فرما کر حضور غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم نے سر انور جھکا لیا، تمام حاضرین نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی قدس سرہ الربانی ننگے پاؤں جلدی جلدی تشریف لائے، اعلان کیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ابھی ابھی مجھ پر شیخ حماد ظاہر ہوئے، حکم دیا کہ فوراً شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے مدرسے میں جا کر سب کو بتا دو
شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے آپ حضرات کو میرے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سچ ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی علی رحمۃ اللہ الکوی بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی قدس سرہ النورانی کی طرح ہی کہا۔ اس پر تمام حضرات نے حضور غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم سے معافی مانگی۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر پیر و مرشد کا کوئی معاملہ سمجھ میں نہ آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ استاد کی پیر کی مخالفت کر کے اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ استاد نے غوث اعظم کو سردی میں نہر میں گرا دیا، آپ نے صبر کیا، غسل جمعہ کی نیت کر لی، اور شکایت کا ایک حرف بھی زبان پر نہیں آنے دیا۔ جو دینی طالب علم اپنے اسلامی استاد پر اعتراض کرتا ہے، جو مرید اپنے پیر پر اعتراض کرتا ہے، وہ علم و معرفت کے فیضان سے محروم رہتا ہے، بلکہ ہلاکت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ پیروں پر اعتراض سے بچے کہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ کم کوئی مرید ہوگا جو اپنے شیخ پر اعتراض کرے پھر فلاح یعنی کامیابی پائے۔ شیخ کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح معلوم نہ ہوتے ہوں، اس میں خضر علیہ السلام کے واقعات یاد کر لے، کیونکہ ان سے وہ باتیں صادر ہوتی تھیں بظاہر جن پر سخت اعتراض تھا، جیسے مسکینوں کی کشتی میں سوراخ کر دینا، بے گناہ بچے کو قتل کرنا وغیرہ۔ پھر جب وہ اس کی وجہ بتاتے تھے، ظاہر ہو جاتا تھا کہ حق یہی تھا جو انہوں نے کیا۔ یوں ہی مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ کا جو فعل مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا، شیخ کے پاس اس کی صحت پر دلیل قطعی ہے۔ لکھا ہے رسالہ کوشیریہ کے حوالے سے، جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا کبھی فلاح نہ پائے گا۔ پیر کامل اور پیر ناقص یہ کیا ہوتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 سے مطالعہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسبتیں قائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی۔